مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان اب تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو روضہ رسول سے کیا آواز آتی ہے، میری حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا۔ مایوسیوں کی زندگیوں سے موت بہتر ہے، مسلمانوں اٹھو، مایوسیوں کی زندگیوں سے موت بہتر ہے، خدا کی راہ میں جان دے کر ہمیشہ حیات پانے کا وقت آیا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم مکتب ساتھیوں اور عزیز طلباء اکرام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان عظمت مصطفیٰ، جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ کی چند آیات اپنے خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا نام ہے سورہ انشراح۔ اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ ضحیٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں سورتوں کا ایک ہی شان نزول ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں سورتیں اتریں۔ سورہ ضحیٰ، اس کے بارے میں ایک قصہ لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، وحی آنا رک گئی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی تھی۔ کفار مکہ کو موقع مل گیا، انہوں نے الزام تراشی شروع کی، طعن و تشریح شروع کی، مختلف قسم کی باتیں بنا کر کرنا شروع کی۔ کہنے لگے کہ اے محمد، تیرا خدا تجھ سے روٹھ چکا ہے، اب کہاں ہے وحی، کہاں ہے جبریل، کہاں ہے قرآنی آیات، کہاں ہے احکام الہی، اب تجھ پر کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کو بیٹھ کے اپنی طرف سے تم باتیں بناتے ہو، صبح ہمیں سناتے ہو، اب کوئی فرشتہ تم پر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ اپنے دانت سے دانت نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود آپ کے لبوں نے ذرا سی حرکت نہیں کی، آپ انتظار کر رہے تھے، پریشان بھی تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے، میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ وحی کا سلسلہ کیوں رکا تھا۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ابو لہب بڑا بدبخت آدمی تھا، مکہ میں مشرکوں کا سردار تھا، کمینہ آدمی تھا، بد نصیب تھا، لعنتی تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی لعینہ تھی، بدبختہ تھی، بد نصیب تھی، کمینی عورت تھی۔ ایک مرتبہ آئی، رسول اللہ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اے محمد، وہ تیرا خدا الیاذ باللہ، تیرا شیطان تجھ سے روٹھ چکا ہے، نعوذ باللہ،
تیرا خدا وہ جو شیطان تھا جس کا تو نام لیتا تھا وہ تجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ تجھ سے روٹھ گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات تھی، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دریافت کیا کہ یا اللہ، لوگوں نے مجھے مجنوں کہا، میں نے برداشت کیا۔ لوگوں نے مجھے کاہن کہا، میں نے برداشت کیا۔ لوگوں نے مجھے دیوانہ کہا، میں نے برداشت کیا۔ لوگوں نے مجھے جادوگر کہا، میں نے برداشت کیا۔ میرے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، میں نے برداشت کیا۔ لوگوں نے مجھے گالی گلوچ کیا، میں نے برداشت کیا۔ لوگوں نے میرے بچوں کو مارا، میں نے برداشت کیا۔ مکہ کے اوباش لوگ میرے پیچھے لگا دیے گئے، وہ مجھے پتھر مارتے، کوئی پتھر میرے سر پہ لگتا، کوئی پتھر میری کمر پہ لگتا، کوئی پتھر میرے بازو پہ لگتا، کوئی پتھر میری پاؤں پہ لگتا۔ میرا جسم لہو لہان ہو گیا، لہو نکلنے کی وجہ سے لہو پاؤں تک پہنچتا ہے، پاؤں کی تلیاں اور میرا جوتا آپس میں چپک جاتا ہے، پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ ہر چیز کو میں نے برداشت کیا۔ میں سجدے میں جاتا، لوگ میرے اوپر اوجری ڈال دیتے، میرے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ یا اللہ، ہر چیز کو میں نے برداشت کیا، لیکن اس چیز کو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تیری توحید پر کوئی ہاتھ اٹھائے، تیری توحید پر کوئی آنچ آئے۔ اس چیز کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جو مرضی کہیں لوگ، مجھے جو کچھ کہا لوگوں نے کہا، لیکن یا اللہ تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، تیری توحید کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تیری خدائی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنے دوں گا، تیری ربوبیت میں ذرا فرق نہیں آنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابھی زمین پر واپس نہیں لوٹی، ہاتھ آسمان کی طرف ہیں، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اے محبوب، والضحیٰ مجھے صبح کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے، تم سے روٹھا بھی نہیں ہے، اور وہ تم سے ناراض بھی نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر جو رسول اللہ کو تسلی دی گئی، پورے قرآن پاک کے کسی مقام میں ایسی آیات نہیں ملتی۔ جو تسلی، جو اطمینان سورہ ضحیٰ سے ہوا، سورہ انشراح سے ہوا، پورے قرآن میں اس طرح کے مقام نہیں ملتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، اگر ایک آیت کی تفسیر شروع کی جائے، ایک آیت کی تقریر شروع کی جائے، میں کہتا ہوں ایک جمعہ نہیں، مہینے کے جمعے نہیں، سالوں کے جمعے ختم ہو جائیں گے، الم یجدک یتیما فآوی کی تقریر پوری نہیں ہوگی، اس کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، اے میرے محبوب، ہم نے تیری شرح صدر کے لیے تیرے سینے کو کھول دیا۔ کیا کر دیا؟ تیرے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، تجھے کافروں کے تانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے کافروں کے تانے سے تنگ آنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تیری رحمت کے لیے، تیری برکت کے لیے، تیرے انعامات کے لیے، تیرے انوارات کے لیے، تیرے اوپر آنے والی آزمائشوں کے لیے، دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے لیے، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کے لیے، لک صدرک، تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ تیرے اندر ہم نے ایسی استعداد پیدا کی ہے، تو ایک تحمل کا پہاڑ ہے۔ تیرے سینے کو علم کے لیے بھی کھولا ہے، تیرے سینے کو علم کے لیے بھی کھولا ہے، تو ہر قسم کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی کے پاس علیحدہ علیحدہ احکامات آتے رہے، ہر نبی کے پاس علیحدہ علیحدہ انعامات آتے رہے، ہر نبی کے پاس علیحدہ علیحدہ وحی الہی آتی رہی، علیحدہ علیحدہ پیغامات، علیحدہ علیحدہ میسج آتے رہے۔ ان تمام کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے احکامات کو اللہ نے 3 کتابوں میں جمع کیا۔ ان تمام کا 3 کتابوں میں خلاصہ ہے۔ کتاب کا نام تورات، دوسری کتاب کا نام انجیل، تیسری کتاب کا نام زبور۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبیوں پر انعامات آئے، احکامات آئے، جتنی وحی آئے، ان تینوں کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا ہیں؟ ان تینوں کتابوں میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی کے احکام کو اٹھایا، تورات میں رکھا، کسی کا احکام اٹھایا زبور میں رکھا، کسی کا احکام اٹھایا انجیل میں رکھا۔ 3 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، بڑی بڑی ہیں تینوں کی، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے تینوں کتابوں کو اٹھایا، قرآن میں رکھا۔ توجہ کرنا، تینوں کتابوں کو اٹھایا، قرآن میں رکھا۔ پہلے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کے احکامات کو اٹھایا، تورات میں رکھا، زبور میں رکھا، انجیل میں رکھا۔ جب قرآن کی باری آئی پھر تورات کو اٹھایا، قرآن میں رکھا، زبور کو اٹھایا، قرآن میں رکھا، انجیل کو اٹھایا، قرآن میں رکھا۔ الم نشرح لک صدرک، محمد کا سینہ کھولا، اس میں قرآن رکھا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک جتنے احکامات آئے، جتنے پیغامات آئے، جتنے انعامات آئے، وہ سارے کے سارے اللہ نے کہاں رکھے؟ محمد کے سینے میں رکھے۔ اسی وجہ سے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امام الانبیاء، آپ فخر الرسل، تمام انبیاء کے سردار، وجہ کائنات۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سارے نبیوں کے امام بھی ہیں، استاذ بھی ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کے دوران کسی نے پوچھ لیا کہ شاہ جی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں تو محمد کیا ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے موسیٰ کلیم خدا ہے، محمد حبیب خدا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کلیم موسیٰ کلیم خدا ہے، محمد حبیب، بولو بھائی، حبیب خدا ہے، حبیب خدا۔ پھر کسی نے پوچھ لیا کہ شاہ جی کلیم اور حبیب میں کیا فرق؟ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا زمین اور آسمان میں تھوڑا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ زمین آسمان میں تھوڑا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ شاہ جی سے پوچھا شاہ جی کیسا فرق ہے؟ شاہ جی کہنے لگے کلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے مانگے اللہ پھر عطا کرے، حبیب اسے کہتے ہیں جسے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ کلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے مانگے اللہ پھر عطا کرے، حبیب اسے کہتے ہیں جو بن مانگے جسے اللہ عطا کرے۔ مثال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول، میری زبان کی گرہ کو کھول، میں تیرا علم سیکھنا چاہتا ہوں، تیرا علم پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، جب حبیب کی باری آئی تو حبیب کو مانگنا نہیں پڑا، بن مانگے اللہ نے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ موسیٰ کو سینہ کھلوانا پڑا،
دعا کی اللہ سے میرا سینہ کھول، زبان کی گیرا کھول، لیکن محبوب کو دعا کرنی نہیں پڑی، مانگنا نہیں پڑا، اللہ نے بن مانگے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ پھر شاہ جی کہنے لگے اللہ نے اپنے کلیم سے کہا کہ اے کلیم کوہ طور پہ آنا، عبادت کرنا، 40 دن ٹہرنا، میں تجھے کتاب دوں گا، میں تجھے کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، 40 دن قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ 40 دن بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرتے ہیں۔ جب حبیب کی باری آتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حبیب مکہ میں ہے، قرآن مکہ میں آیا، حبیب مدینہ میں ہے، قرآن مدینہ میں آیا، حبیب احد میں ہے، قرآن احد میں آیا، حبیب خندق میں ہے، قرآن خندق میں آیا، حبیب بدر میں ہے، قرآن بدر میں آیا، حبیب یرموک میں ہے، قرآن یرموک میں آیا، حبیب صفین میں ہے، قرآن صفین میں آیا، حبیب خیبر میں ہے، قرآن خیبر میں آیا، حبیب جنگلوں میں ہے، قرآن جنگلوں میں آیا، حبیب پہاڑوں میں ہے، قرآن پہاڑوں میں آیا، حبیب چٹانوں میں ہے، قرآن چٹانوں میں آیا، حبیب صحراؤں میں ہے، قرآن صحراؤں میں آیا۔ جہاں جہاں حبیب ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، قرآن مسجد میں آیا، آپ بازار میں ہیں، قرآن بازار میں آیا، آپ ابو بکر کے ساتھ ہیں، قرآن وہاں آیا، عمر کے ساتھ ہیں، قرآن وہاں آیا، عثمان و علی کے ساتھ ہیں، قرآن وہاں آیا، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہیں، قرآن وہاں آیا، اپنے گھر میں ہیں، قرآن گھر میں آیا۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں آپ سید عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہیں، قرآن بستر پر بھی آیا ہے۔ کلیم سے کہا تھا ادھر آنا، کلیم سے کیا کہا؟ ادھر آنا، پھر دوں گا، عبادت بھی کرنا، وہاں بھی رہنا۔ لیکن حبیب سے، حبیب کو کہا جہاں تو ہوگا، کیا کہا؟ جہاں تو ہوگا وہاں میں کیا کروں گا؟ میں قرآن بھیجتا رہوں گا۔ شاہ جی کہنے لگے بڑا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ کہنے لگے کلیم اسے کہتے ہیں جسے خدا کوہ طور پر بلائے، جب آنے لگے تو کہہ دے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ جب کوہ طور پہ آنا تو جوتے نکال کے آنا، کوہ طور پہ آنا تو جوتے اتار کے آنا۔ بالواد المقدس طویٰ، وہ کیا ہے؟ وہ مقدس وادی ہے، وہ صاف ستھرا مقام ہے، وہ پاک مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ کو، کلیم کو کوہ طور پہ بلایا تو حکم کیا دیا؟ جوتے نکال کے آنا، جوتے اتار کے آنا۔ جب حبیب کو اللہ نے عرش پر بلایا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، معراج کی رات جب رسول اللہ عرش پہ جا رہے تھے، اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے محبوب جوتوں سمیت آنا، تاکہ تیرے جوتے میرے عرش پہ لگے، میرا عرش قیامت تک ناز کرتا رہے گا کہ مجھ پہ محمد رسول اللہ کے جوتے لگے ہوئے ہیں۔ بالواد المقدس طویٰ، جوتے نکال کے آنا، چھوڑ کے آنا۔ یا محمد الرسول اللہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ بالواد المقدس طویٰ کہاں ہے؟ مکہ نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، مصر کی ایک وادی کا نام ہے۔ لیکن یہاں دیکھو محبوب خود تو گئے ہی گئے ہیں، محبوب کے جوتے بھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ پھر شاہ جی کہنے لگے کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ کیا کہنے لگے؟ توجہ ہے، کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ کلیم نے اپنے دور نبوت میں، اپنی زندگی میں اللہ سے ایک خواہش ظاہر کی، ایک تمنا ظاہر کی، کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار۔ کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا، اور کسی کو روزانہ ایک مرتبہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں روزانہ اللہ کا دیدار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اصرار کرتے، کہتے ہیں قال رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں، اللہ انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بات بتائی، اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ اس پہاڑ پر، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر اس پہاڑ پر تجلی ڈالوں، تجلی ڈالنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جب پہاڑ کو دیکھا ایک تجلی، واللہ عالم کتنی تجلی ہیں اللہ کی، ایک تجلی ڈالی
پہاڑ کیا ہوا؟ زور سے بولو بھائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، آپ کو غش پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، اٹھے، کھڑے ہوئے، پہاڑ کی طرف دیکھا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، پہاڑ کی جگہ پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ تھا وَلَا تَقْرَبْ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ وَلَا تَقْرَبْ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آئیے؟ کلیم اور حبیب، کلیم اسے کہتے ہیں جسے اللہ اپنا دیدار نہ کروائے، حبیب اسے کہتے ہیں سویا پڑا ہو، جبریل آئے اٹھائے، پوچھے یا رسول اللہ، اللہ عرشوں پہ بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ جبریل خیر تو ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آج اللہ آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں۔ آج کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں۔ کلیم اور حبیب میں زمین آسمان میں تھوڑا فرق ہے، زمین آسمان میں تھوڑا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ معراج کی رات جبرائیل امین آئے۔ کون آیا؟ جبرائیل امین آئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، باری سے نہیں آئے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا محبوب اٹھیں گے، نیند خراب ہوگی، کہو ذرا سبحان اللہ، نیند خراب ہوگی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، چھت سے آئے، آپ کو اٹھایا۔ اٹھایا کیسے؟ میں عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، معراج کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، عظمت بتا رہا ہوں۔ کیسے اٹھائے؟ اللہ سے کال ملائی، اللہ سے عرض کی اے اللہ تیرے محبوب کے کمرے میں موجود ہوں، تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، اب تو بتا نام لے کے اٹھاؤں، آواز دے کر اٹھاؤں، پاؤں دباؤں، سر دباؤں، جسم کے کس حصے میں ہاتھ رکھوں تو تیرا محبوب جاگ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے جبریل، نام لے کر تو آج تک میں نے بھی نہیں بلایا، نام لے کر تو آج تک میں نے بھی نہیں بلایا، تو کیسے نام لے گا؟ آواز دے کر تو آج تک میں نے بھی نہیں پکارا، تو کیسے پکارے گا؟ یا اللہ پھر کیسے اٹھاؤں؟ یا اللہ پھر کیسے اٹھاؤں؟ اب دیکھنا اللہ کے حبیب کا مقام دیکھنا اور فرشتوں کے سردار کا مقام دیکھنا، فرشتوں کے سردار کی اوقات دیکھنا، اللہ کے محبوب کی اوقات دیکھنا، فیصلہ تم خود کرنا۔ اللہ نے کہا کہ جبریل اپنے ہونٹ، نورانی ہونٹ رسول اللہ کی تلیوں پر مسل، نہیں سمجھ آئے؟ اپنے نورانی ہونٹ رسول اللہ کی تلیوں پر مسل۔ فرشتوں کا سردار، چار بڑے فرشتے، ان کا بھی سردار، ہر نبی کے پاس وحی لے کے آنے والا، ہر نبی کا زمانہ پانے والا، ہر نبی کا وقت دیکھنے والا، ہر نبی کا دور دیکھنے والا، جنت اور جہنم دیکھنے والا، ہر چیز دیکھنے والا۔ اوقات دیکھو، اللہ نے کہا کہ اپنے ہونٹ، تو فرشتوں کا سردار ہے اپنی جگہ، میرا مقرب بندہ ہے اپنی جگہ، میرا خاص منشی ہے اپنی جگہ، میرا خاص کاتب ہے اپنی جگہ، میرا خاص تو پیغام لانے والا قاصد ہے تو اپنی جگہ، لیکن یہاں میرا حبیب ہے، یہاں میرا محبوب ہے، اپنے کافوری ہونٹ، اپنے نوری ہونٹ رسول اللہ کی تلیوں پر مسل۔ جبریل نے ایسے ہی کیا، اب جبریل نے رسول اللہ کی تلیوں پر جب ہونٹ مسلے تو کافور کی ٹھنڈک رسول اللہ نے محسوس کی تو آپ جاگ گئے۔ کیا کیا؟ اب آپ جاگ گئے۔ کسی نے جبریل سے پوچھا جبریل تو نے جنت بھی دیکھی، تو نے ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا، تو سدرۃ المنتہا تک گیا، تو نے ہر نبی کا زمانہ پایا،
تو نے یوسف کے حسن کو بھی دیکھا، ابراہیم کے قربانیوں کو بھی دیکھا، ایوب کے صبر کو بھی دیکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو بھی تو نے دیکھا۔ ہر نبی کا تو نے دور پایا، ہر نبی کا تو زمانہ پایا، ہر نبی کا تو مزاج جانتا ہے، ہر نبی کا تو زمانہ جانتا ہے، ہر نبی کے پاس تیرا آنا جانا رہتا تھا، ہر نبی کے ٹھکانے کا تجھے پتا ہے، تو مکہ میں بھی پھرتا ہے، مدینہ میں بھی پھرتا ہے۔ ایک بات تو بتا، سب سے زیادہ مزہ تجھے کہاں آتا ہے؟ سب سے زیادہ مزہ تجھے کہاں آتا ہے؟ جبریل نے کہا مجھے جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے عرش اللہ کے عرش کے قریب مزہ نہیں آیا، آسمانوں پر مزہ نہیں آیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس آتا رہا، ہر نبی کا زمانہ دیکھا، مزہ نہیں آیا، ہر نبی کا میں نے دور پایا، مزہ نہیں آیا، حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا لیکن مزہ نہیں آیا، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سدرۃ المنتہا سے لے کے تحت الثری تک دریاؤں کا کونا کونا دیکھا، چٹانوں کا کونا کونا دیکھا، پہاڑوں کا ہر ایک ایک غار میں گیا ہوں، مجھے کہیں مزہ نہیں آیا۔ وہ مزہ نہ جنت میں ہے نہ جنت کی گلیوں میں ہے، جو مزہ محبوب کی تلیوں میں ہے۔ کہاں مزہ آیا؟ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت زمین بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا رنگ، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔ نام احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، نام احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ مدینے جانا ہے؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ نام احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہیں کانٹوں کا بھی ہے حسن، پھول تو پھول ہیں کانٹوں کا بھی ہے حسن، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم جس جگہ مدفون ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ ایمان ہے نہیں ہے؟ عقیدہ ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اتنا شاعر کہتا ہے اتنا مزہ جنت میں بھی نہیں، اتنا مزہ اتنا لطف جنت میں بھی نہیں ہے جتنا کہاں ہے۔ پھول تو پھول ہیں کانٹوں کا بھی ہے حسن، لطف جنتوں سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ کیسا مقدر صدیق و فاروق کا، کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ عظمت مصطفیٰ ہمارے آج کے بیان کا لب لباب، آج کے بیان کا خلاصہ، میں کہتا ہوں سال گزر سکتا ہے، صدی گزر سکتی ہے، عیسوی گزر سکتی ہے، سن گزر سکتے ہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، آسمان گر سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، قیامت کی صبح بھی ہو سکتی ہے، قیامت کی دوپہر بھی ہو سکتی ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
آج تک 1400 سال گزرے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے مصنف آئے، بڑے بڑے محقق آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، کتابیں لکھی، زندگیاں ختم ہوگی، کوئی مائی کا لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق ادا، ذرا زور سے بولو، حق ادا نہیں کر سکتا۔ آخری بات کو سمجھنا، آخری بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دنیا کے اندر دو قسم کی مخلوق، ایک ذوی العقول، دوسری غیر ذوی العقول۔ ذوی العقول وہ جو عقل والی ہے، ان میں تین قسم کی مخلوقات ہیں، اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ روح زمین پر، آسمانوں پر جتنے بھی فرشتے پائے جاتے ہیں ان فرشتوں کو جمع کرو، جتنے انسان ہیں انسانوں کو جمع کرو، جتنے جنات ہیں تمام جنات کو جمع کرو، ان کو بطور کاتب استعمال کرو، ان کو لکھنے کے لیے تیار کرو۔ روح زمین پر جتنا پانی ہے اس پانی کی سیاہی بنا لو۔ روح زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر، ان کو تراش کے ان کی کلمیں بنا لو۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین بطور کاغذ استعمال کرو۔ انسانوں سے کہو، جنات سے کہو، فرشتوں سے کہو لکھنا شروع کرے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لکھنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، کلمیں گس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان کی وسعت ختم ہو جائے گی، رسول اللہ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔